باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈیئر ویورز، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ خیریت ہیں؟ پاور پوائنٹ کے ہمارے لیسن چل رہے ہیں لیٹسٹ، ابھی ہم پاور پوائنٹ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو پاور پوائنٹ کی انٹروڈکشن اور فرسٹ پوائنٹ 2 میں نے کل پڑھائے تھے کہ پریزنٹیشن کیسے بناتے ہیں اور اس کو ڈیزائن کیسے کرتے ہیں۔ آج جو ہمارا اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے ٹرانزیشن۔ ٹرانزیشن کیا ہوتی ہے؟ ٹرانزیشن بیسیکلی ایک حرکت کرتا ہوا عمل ہے۔ فار ایگزامپل ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور ایک ٹرانزیشن کے عمل سے گزر کے جوان ہوتا ہے۔ ایک بینک کے اندر سے آپ پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں تو دوسرے جگہ پہ، وہ ٹرانزیشن ہے۔ تو ٹرانزیشن ایک عمل ہوتا ہے، وہ جو موو کرتے ہوئے اپنی شکل تبدیل کرتا ہے، اس کو ٹرانزیشن کہتے ہیں۔ تو پریزنٹیشن کے اوپر جو سلائیڈ کے اوپر ہم ٹرانزیشن لگاتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ظاہر ہے پریزنٹیشن آپ نے کسی کو پریزنٹ کرنی ہے نا، تو جب آپ پریزنٹ کرتے ہیں تو کی بورڈ سے F5 پریس کرتے ہیں تو آپ کو پریزنٹیشن اس طرح نظر آتی ہے پوری، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح پوری ابھی یہ سمپل ہی آ گئی، پھر میں کلک کرتا ہوں ایسے کہ چلتی جائیں گی، لیکن یہ پورا جو پریزنٹیشن کا جو عمل ہے اس کو ہم ٹرانزیشن کے ذریعے چلائیں گے تاکہ موومنٹ اس کی نظر آئے، اور پھر جب یہ موو کرے اور تاکہ آڈینس کو پتہ چلے کہ اب ایک نئی چیز آ گئی ہے، اور آڈینس کی اٹینشن کے لیے بھی اس کو یوز کرتے ہیں ہم، تاکہ جب کوئی بندے بیٹھے ہوتے ہیں یا جو آڈینس آپ کے بیٹھے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے اور آپ پریزنٹ کر رہے ہوں گے اور آپ بتا رہے ہوں گے، تو جب ایک سلائیڈ کے اوپر بریفنگ آپ دے چکے ہوں گے یا بتا چکے ہوں گے تو دوسری کے لیے آپ کو دوسری جب آپ چلائیں گے تو وہ ایک موو کرتا ہوا، حرکت کرتا ہوا ایک عمل ہوگا، جس کی وجہ سے آڈینس جو ہے اٹینشن ان کے اوپر اٹینشن دیں گے اور ان کو پتہ چلے گا کہ ایک نئی چیز آ گئی ہے۔ تو یہ تھا ٹرانزیشن کی تعریف۔ تو ٹرانزیشن یہ ہے، اس کے اوپر جب ہم جاتے ہیں یہاں پر یہ نان ہے، یہ ٹرانزیشن کی ٹائپ ہیں ساری، تو بلکہ یہاں پہ ہم کلک کریں گے تو ہمیں ٹرانزیشن کی ٹائپ نظر آئیں گی۔ پہلی ٹائپ اور سبٹل کہتے ہیں اس کو، اس کے اندر یہ اس کی مختلف ٹائپس ہیں۔ دوسری ٹائپ اس کی ایگزسٹنگ ہے، یہ والی، اور اس کی مزید ٹائپ ہیں اس کے اندر۔ تیسری ٹائپ اس کی ڈائنامک کنٹینٹ ہے، اس کے اندر بھی مزید اس کی ٹائپ ہیں۔ تو جب آپ کوئی ایک پہلی ٹائپ اگر میں یوز کرتا ہوں، فار ایگزامپل یہ میں شیپ یوز کر لیتا ہوں، تو جب میں شیپ یوز کرتا ہوں تو شیپ یوز کرنے کے بعد آپ اگر دیکھیں تو یہاں پہ اس کی مزید قسمیں ہیں، سرکل ہے، ڈائمنڈ ہے، پلس ہے، ان آؤٹ بھی ہے۔ تو اگر میں ڈائمنڈ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ اس طرح ہوگا، اور اگر میں پلس پہ کلک کرتا ہوں یہ اس طرح ہوگا، اور یہ ان میں، ٹھیک ہے، یہ آؤٹ میں، زوم ان زوم آؤٹ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک اس میں سے جو آپ یوز کرتے ہیں نا، تو شیپ کے اندر یہ ہماری آ گئی، تو ہم نے اس کو ڈائمنڈ یا پلس یوز کر لیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسری سلائیڈ پہ آ جاتے ہیں اور دوسری سلائیڈ کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم یہاں سے کوئی دوسری ٹائپ یوز کرتے ہیں، یہ ہنی کیوب یوز کرتے ہیں اس کے اوپر، یہ اس طرح ہوگا۔ تو ہنی کیوب کی مزید ٹائپ نہیں ہے یہاں پر، یہ سنگل ہی ہے، یہ دیکھیں یہ اس طرح کا ہوگا ہنی کیوب، یہ دوسری ٹائپ ہم نے یوز کی ہے۔ پھر اب ہم تیسری سلائیڈ پہ آتے ہیں، اور تیسری سلائیڈ پہ ہم اس میں سے یہ کیوب یوز کر لیتے ہیں، یہ کیوب، یہ اس طرح ہمیں دکھائے گا۔ اب چوتھی سلائیڈ پہ آتے ہیں، اور چوتھی سلائیڈ کے اوپر یہ جو ڈائنامک کنٹینٹ ہے اس میں سے کوئی ایک یوز کرتے ہیں۔ یہ کور دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے، یہ اس طرح یوز کرتا ہے، اور اس طرح کا سٹائل ہے۔ آربٹ میں کیا ہوتا ہے جی، یہ اس طرح کا ہے۔ تو جو بھی ایک آپ اچھا سمجھتے ہیں وہ یوز کر لیں۔ تو اب ہم نے چاروں سلائیڈوں پہ ڈفرینٹ قسم کی ٹرانزیشن لگا دی ہے۔ ٹرانزیشن کا یہ پینل ہے، یہاں سے پریویو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو چلا کے، اور یہ اس کی ٹائپ ہیں ٹرانزیشن کی، یہاں پہ مزید اس کی سب ٹائپ بھی ہیں، تو یہ آپ
ادھر سے بھی چلا سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے جو یہ ونڈو آتی ہے ٹائمنگ کی، اس کے اندر ساؤنڈ ہے، آپ اس کے اوپر ساؤنڈ اپلائی کر سکتے ہیں، ڈیوریشن اس کی کم زیادہ کر سکتے ہیں، اپلائی آل ایک ہی چیز سب پہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور ماؤس کلک اور آٹومیٹک بھی چلا سکتے ہیں۔ تو اس کو ہم سب سے پہلے ساؤنڈ پہ چلتے ہیں، اور میں ساؤنڈ ایرو لگانا چاہتا ہوں۔ تو ایرو ساؤنڈ لگا کے جب میں اس کا پریویو دیکھوں گا، یہ ایرو کی آواز آئے گی آپ کو۔ اچھا، اس نیچے والے پہ لگی ہے، تو میں پہلے پہ دیکھتا ہوں کہ کوئی اور ایرو کے علاوہ کیا لگاتے ہیں، کیمرے کی لگاتے ہیں۔ کیمرہ لگائیے تو یہ کیمرے کی آواز آ گئی۔ اس کے بعد اس کے اندر آتا ہے ڈیوریشن۔ ڈیوریشن ہمارے پاس 1 سیکنڈ ہے، تو ہم اس کو 1 سیکنڈ، اور اس کو ہم نا ڈیوریشن 3 سیکنڈ کر دیتے ہیں۔ اور اب جب ہم پریویو کریں گے تو یہ 3 سیکنڈ ایسے چلے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ڈیوریشن آپ کرتے ہیں۔ اپلائی آل کریں گے تو سب پہ اپلائی ہو جائے گا، لیکن اگر آپ، میں تو ہر ایک پہ ڈیفرنٹ رکھا ہے، اس لیے میں اپلائی آل نہیں کروں گا۔ تو جب ہم F5 کرتے ہیں تو اب آپ دیکھیں جی ایسے چلتا ہے یہ۔ اس کے بارے میں آپ نے بریف کر دیا ہے جی، جو کچھ بتانا تھا بتانے کے بعد آپ نے کلک کیا، نیکسٹ پریزنٹیشن سلائڈ چل گئی، اس کی یہ ٹرانزیشن ہے۔ اس کے بارے میں جو بتانا تھا بتا دیا، پھر آپ نے نیکسٹ پہ کلک کیا تو اگلی چل گئی، پھر نیکسٹ پہ کلک کیا تو اگلی چل گئی۔ تو یہ ہم کلک کر کے اپنے کنٹرول میں اس کو چلا رہے ہیں، لیکن یہاں پہ آپشن ہے کہ جی آپ کلک کے بغیر بھی اس کو ٹائم دے کے بھی چلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب پہلی سلائڈ پہ آتے ہیں، تو میں یہاں پہ اس کا ماؤس کلک ختم کر کے اس کے اوپر اس کو 2 سیکنڈ ٹائم دے رہا ہوں۔ 2 سیکنڈ بہت ہے۔ پھر میں دوسری سلائڈ پہ آتا ہوں، اور پھر یہاں پہ جا کے اس کا ماؤس کلک ختم کر کے اس کو میں 2 سیکنڈ ٹائم دیتا ہوں۔ پھر میں تیسری سلائڈ پہ آتا ہوں، سب پہ ایک دفعہ کریں گے، پھر اس کو ختم کر لیں گے، اور پھر آخری سلائڈ پہ آتا ہوں، اور اس طرح آخری سلائڈ پہ آ کے اس کا بھی ٹک ختم کر کے، اور اس کو بھی 2 سیکنڈ ٹائم ہم دے دیتے ہیں۔ اب اس کو ہم F5 کرتے ہیں تو یہ 2 سیکنڈ آٹومیٹک چلتا رہے گا ساتھ ساتھ۔ تو اب اگر آپ دیکھیں تو یہ 2 سیکنڈ تک ہر سلائڈ 2 سیکنڈ کے بعد چلنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ آٹومیٹک ہے، تو وہ آپ نے ٹائم اپنی جو پریزنٹیشن پریزنٹ کرنے کا اس کے حساب سے سیٹ کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں نے 2 سیکنڈ لگایا تو آپ بھی 2 سیکنڈ لگا دیں۔ تو ٹائم جو ہوتا ہے وہ آپ اپنے پریزنٹیشن کے حساب سے سلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک سلائڈ کے اوپر کتنے سیکنڈ بولیں گے، جتنے سیکنڈ آپ بولیں گے اتنا ٹائم آپ یہاں پہ لگائیں گے۔ تو اس کے حساب سے پھر وہ پریزنٹیشن چلتی جائے گی، آپ بولتے جائیں گے، بجائے آپ کو کلک کرنے کے وہ آٹومیٹک ہی چلتی رہے گی۔ لیکن اس سے پہلے آپ اس کی پریکٹس کریں گے نا، پریکٹس کر کے اس کے اوپر آپ کو عبور ہوگا کہ میں اتنے سیکنڈ بول سکتا ہوں، تو اس کے مطابق پھر آپ اس کی ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ تو جتنے سیکنڈ آپ نے بولنا ہے اتنے سیکنڈ ہی آپ ٹائم پھر یہاں پہ آفٹر اتنے سیکنڈ رکھیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ ٹرانزیشن والا عمل ختم ہو گیا۔ اب اگلا پوائنٹ جو پوائنٹ نمبر 4 ہے، پوائنٹ نمبر 1 ڈیزائن کیسے کرنا ہے، پوائنٹ نمبر 1 پریزنٹیشن بنانی کیسے ہے، پوائنٹ نمبر 2 اس کو ڈیزائن کیسے کرنا ہے، پوائنٹ نمبر 3 اس کو ٹرانزیشن کیسے لگانی ہے، اور پوائنٹ نمبر 4 اس کو اینیمیشن کیسے لگانی ہے۔ اینیمیشن کے اوپر جب میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ اینیمیشن آ گئی ہمارے پاس۔ کسی ایک آبجیکٹ کے اوپر ہم نے اینیمیشن لگاتے ہیں، تو ٹرانزیشن جو ہے وہ پوری سلائڈ پہ لگتی ہے، اور اینیمیشن جو ہے سلائڈ پہ موجود 1 2 3 آبجیکٹ ہیں، ہر آبجیکٹ پہ لگتی ہے، چاہے 10 آبجیکٹ ہوں، ہر آبجیکٹ پہ آپ اینیمیشن لگا سکتے ہیں۔ تو کام اس کا یہ ہے کہ ایک آبجیکٹ چلتا ہوا آئے گا دائیں بائیں سے، اوپر نیچے سے، جہاں سے بھی آپ اس کی ڈائریکشن دیں گے۔ تو یہ آبجیکٹ کو چلانے کے لیے یوز کرتے ہیں، آبجیکٹ کو موو کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، اور مقصد وہی ہوتا ہے آڈینس کی ٹینشن کے لیے، کہ آڈینس کو پتہ چلے کہ اب یہ آبجیکٹ آیا اور اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اب یہ آبجیکٹ آیا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو یہ آڈینس کی ٹینشن کے لیے بھی ہوتا ہے، اور پریزنٹیشن بنانے والوں کو دینے والے کے لیے آسانی ہوتی ہے، کوئی ایک آبجیکٹ سامنے ہوتا ہے اس کے اوپر بولتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، اس طرح۔ تو اینیمیشن اور ٹرانزیشن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ٹرانزیشن سلائڈ پہ لگتی ہے، اینیمیشن آبجیکٹ پہ لگتی ہے۔ اینیمیشن سلائڈ پہ نہیں لگ سکتی اور ٹرانزیشن آبجیکٹ پہ نہیں لگ سکتی، یہ اس کا فرق یاد رکھنا ہے آپ نے۔
اب انیمیشن کی جو ٹائپ ہیں وہ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ایک انٹرنس ٹائپ ہے اس کی کہ سلائڈ اندر باہر سے اندر آتی ہوئی نظر آئے. دوسری ایمفسائز ہے, ادھر ہی سلائڈ کے موو کرے گی اور حرکت کرتی ہوئی دکھائے گی. تیسری ایگزسٹ ہے, مطلب کہ سلائڈ کے اوپر موجود آبجیکٹ باہر جاتا ہوا نظر آئے گا. کیا کرے گا؟ باہر جاتا ہوا نظر آئے گا. یہ ایگزسٹ کے اندر آتا ہے. اور موشن پاتھ, یہ جو پاتھ ہیں اس طرح سلائڈ کے اوپر جو آبجیکٹ ہے وہ اس پاتھ پہ چلتا ہوا نظر آئے گا. مور انٹرنس پہ اگر آپ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس انٹرنس کی بہت ساری ٹائپ آ جائیں گی. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے جو مزید اس کی ٹائپ ہیں یہاں پر نیچے انٹرنس کی بھی ہیں, ایمفسائز کی بھی ہیں, موشن پاتھ کی, ایگزسٹ کی بھی ہیں اور موشن پاتھ کی بھی ہیں. تو یہ بہت ساری اور ٹائپ بھی ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں. کہ آپ سوچیں جی کہ بہت بڑی پریزنٹیشن ہے تو اس کے لیے آپ کہاں سے لائیں گے, تو یہاں سے ہی آئیں گے, ملیں گے آپ. اب پہلا جو ہے آبجیکٹ میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے, آپ دیکھ لیں یہ آبجیکٹ سلیکٹ ہے. اس کے اوپر میں کوئی پہلی ٹرانزیشن فلائی ان لگانا چاہتا ہوں. تو جب میں فلائی ان پہ کلک کروں گا تو یہ اس طرح فلائی ان کر کے آئے گا. اب فلائی ان کے اگر مزید ٹائپ ہیں کہ ہم اس کو اس کارنر سے فلائی ان کر کے لانا چاہتے ہیں, یا آپ کہتے ہیں جی میں اس کو اوپر والے کارنر سے فلائی ان کر کے لانا چاہتا ہوں, تو یہاں پہ اس کی بہت ساری ٹائپ ہیں. جو بھی یوز کرنی ہے وہ یوز کر لیں آپ. اس کے بعد جو دوسرا آبجیکٹ ہے اس کے اوپر ہم جو پریزنٹیشن ہے وہ ہم لگائیں گے. ایمفسائز کے اندر جو ہے ہمارے پاس یہ ایمفسائز ہے, اس میں سے ہم کون سی لگائیں گے جی, اسپن والی لگا دیں گے. اور بھی بہت ساری ہیں, اسپن تھوڑی موومنٹ میں نظر آتی ہے تو اس لیے ہم اسپن لگا دیں گے. تو یہ اس طرح اسپن کر کے میں دکھائے گا. ٹھیک ہے, اسپن میں بھی یہاں پہ مزید ٹائپ ہیں اس کی کہ کلاک وائز, اینٹی کلاک وائز, ٹو اسپن ہے اس طرح, یہ بھی لگا سکتے ہیں آپ. اور ہالف اسپن بھی لگا سکتے ہیں یہاں سے. ٹھیک ہے جی, تو جو آپ سمجھتے ہیں کہ جی کلاک وائز, اینٹی کلاک وائز بھی لگا سکتے ہیں ایسے. اس کی بہت ساری ٹائپ ہیں, جو لگانی ہے آپ لگا لیں. فل اسپن ایک اسپن بہت ہے, تو یہ ہم لگا دیتے ہیں. اچھا, اس کے بعد آگے جو ہے اس کے اوپر ہم لگاتے ہیں, تو اس کے لیے ہمارے پاس ایگزسٹ میں جائیں گے ہم. ایگزسٹ کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ ہم کیا لگائیں گے جی, بونس لگا دیتے ہیں جی. تو بونس جب ہم لگائیں گے تو یہ بونس کرتی ہوئی پکچر باہر جائے گی کیونکہ یہ ایگزسٹ میں تھی. اب اس کے اوپر تین ہی آبجیکٹ ہیں, تین لگ گئی. اب آگے موشن پاتھ رہ گیا, اس کو ہم اگلی سلائڈ پہ لگاتے ہیں. پکچر پہ لگاتے ہیں موشن پاتھ کو. تو موشن پاتھ کے اندر یہ والی لائن اگر آپ سلیکٹ کریں گے تو یہ اس طرح موو کرے گا. یہ والی سلیکٹ کریں گے تو یہ اس طرح موو کرے گی. یہ ٹرن میں موو کرے گی, یہ شیپ میں موو کرے گی, یہ لوپ میں معلوم کرے گی, موو کرے گی. اور کسٹم پاتھ جو ہوتا ہے اس کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے شروع کریں گے اور اس کو اپنی مرضی سے جہاں بھی لے جانا چاہے وہاں پہ آپ اس کو لے جائیں گے ایسے. ٹھیک ہے, تو یہ چوتھی اینیمیشن تھی موشن پاتھ. سمجھ میں آ گئی. اب اس کو ہم F5 کر کے دیکھتے ہیں, پھر آگے اینیمیشن کی جو باقی چیزیں ہیں اس کو دیکھتے ہیں. تو یہ پہلی پریزنٹیشن آ گئی, ہم نے کلک کیا تو ہمارے پاس یہ والی آ گئی, پھر یہ چل گئی, پھر یہ چل گئی. تو ہم نے پہلی پریزنٹیشن پہ ہی لگایا ہے, باقی آگے نہیں لگائی نا, تو صرف سمجھنے کے لیے لگانا تھا. سب پہ آپ لگائیں گے اور ایک ایک آبجیکٹ پہ لگائیں گے. اب آتے ہیں جی آگے یہاں پر کیا ہے. یہ وہی اینیمیشن ہے جو میں پیچھے بتا چکا ہوں آپ کو, اینیمیشن کی ٹائپ. اینیمیشن پین میں کیا ہوتا ہے, اینیمیشن پین میں یہاں پہ آپ کو بتاتا ہے جی کہ آپ نے 1 2 3 اینیمیشنیں لگائی ہیں. ایک پہلی آپ نے لگائی ہے دیکھیں جی انٹرنس والی, اور ٹائٹل پہ دوسرا آپ نے لگائی ہے جی ایمفسائز والی, اور تیسری آپ نے لگائی ہے جی پکچر کے اوپر ایگزسٹ والی. تو یہ 3 اینیمیشنیں بتاتا ہے یہ اینیمیشن پین کے اندر. اس کا یہ کام ہے. ٹریگر کا کیا کام ہے, تو ٹریگر جو ہوتا ہے یہ کسی بھی اینیمیشن کو لاک کرتا ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ہم جو یہ اینیمیشن ہے پکچر والی, اس کو چلانا نہیں چاہتے تو پھر ٹریگر میں جائیں گے ہم, اور یہاں سے جا کے اس کو پکچر کو یہاں سے ٹک کر دیں گے. یوں ہم ٹک کریں گے تو یہاں پہ ایک نشان بن جائے گا کہ یہ اینیمیشن لاک ہو گئی.
اب اگر F5 کریں گے تو پہلی پریزنٹیشن پہلی آپ نے انیمیشن چلائی، ٹائٹل آیا، پھر دوسری آپ نے چلائی، اور پھر تیسری جب چلائی تو وہ نہیں چلی تو پریزنٹیشن آگے چلی گئی، یعنی ٹرانزیشن شو ہوگی. ٹھیک ہے، تو مینز کہ آپ کسی بھی انیمیشن کو فل 4 ٹریگر کے ذریعے لاک بھی کر سکتے ہیں اور پھر واپس جا کے اس کو ان لاک بھی کر سکتے ہیں. اب ان لاک ہوگی ہے تو آپ واپس انیمیشن پینٹر جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ انیمیشن پینٹر کا یہ کام ہے کہ کسی ایک آبجیکٹ کی انیمیشن دوسرے پہ پینٹ کر دینا، لگا دینا. جیسے یہ پکچر کے اوپر بونس لگی ہوئی ہے اور یہ ایگزسٹ ہے اندر سے باہر جانے والی، اور یہ جو ٹائٹل ہے اس کے اوپر لگی ہوئی ہے انٹرنس، باہر سے اندر آنے والی. تو یہ سلیکٹ ہے تو ہم اس کو سلیکٹ رکھتے ہوئے انیمیشن پینٹر پہ جائیں گے. انیمیشن پینٹر کے اوپر جب جائیں گے تو یہ برش بن جائے گا. اس کو ہم یہاں پہ جب کلک کریں گے پہلی آبجیکٹ پہ تو اس کے اوپر بونس لگ گئی، یعنی باہر جانے والی لگ گئی. تو یہ انیمیشن پینٹر اس کی انیمیشن کو اس کے اوپر لگا دیا. اس کو کہتے ہیں انیمیشن پینٹر. میں نے کنٹرول Z کر کے ریورس کر دیا اس کو. تو انیمیشن پینٹر کا یہ کام ہے. آن کلک کے بارے میں بعد میں دیکھتے ہیں. اور جب ہم F5 کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو یہ کلک کرتے ہیں تو یہ پہلی والی سپیڈ میں آتی ہے. تو ہم سوچتے ہیں کہ اس کی انیمیشن بہت تیز ہے جو نظر نہیں آ رہی، تو سپیڈ میں آ رہی ہے، تو ہم اس کو نا تھوڑی سلو کرنا چاہتے ہیں. سلو کرنے کے لیے یہاں ڈیوریشن میں جائیں گے ہم، اور اس کا 50 ہے تو ہم اس کے اوپر نا 2 سیکنڈ لگا دیں گے. ڈیوریشن اس کی 2 سیکنڈ ڈیوریشن ہو جائے گی اس کی. اب جب ہم اس کو F5 کریں گے تو یہ 2 سیکنڈ میں آرام سے آیا. اس کی ہم نے یہاں پہ سلو کر دی سپیڈ. اچھا، میں اس کی ٹرانزیشن میں اس کو نا میں کیمرے کی بجائے ایرو لگاتا ہوں. اس کی آواز کیمرے کی بہت زیادہ ہے. اچھا، ڈیوریشن کی سمجھ آ گئی. پھر آ گیا تھا ڈیلے ٹائم. ڈیلے ٹائم کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم F5 کرتے ہیں کسی چیز کو تو کلک کرتے ہیں تو یہ آ گیا، پہلے اس کی انیمیشن شو ہوگی، پھر اس کی ہو گئی، اور پھر کلک کیا تو فوراً یہ بھی چل گئی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب پکچر جو ہے یہ جب ہم کلک کریں اس کو تو یہ فوراً چلنے کی بجائے تھوڑا ویٹ کر کے چلے. کتنا ویٹ کرے جی؟ کتنا ویٹ کرانا چاہتے ہیں اس کو آپ؟ میں اس کو ویٹ کرانا چاہتا ہوں 2 سیکنڈ. 2 سیکنڈ کلک کے بعد ویٹ کے بعد یہ جو ہے نا وہ چلے. پکچر کو سلیکٹ کر کے کرنا ہے. اب F5 کریں گے ہم تو یہ میں نے کلک کیا تو یہ آ گیا، پھر میں نے کلک کیا تو یہ چل گیا، پھر ابھی میں نے کلک کر دیا ہے تو یہ 2 سیکنڈ ویٹ کرنے کے بعد چلے. یہ آپ اس کا ڈیلے ٹائم بھی اس کو لگا سکتے ہیں یہاں سے، اور ختم کرنا ہے تو پھر آپ ختم کر سکتے ہیں یہاں سے ڈیلے ٹائم. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، اب ایمرجنسی میں آپ کو لگا کہ پکچر کو میں دوسرے نمبر پہ چلانا چاہتا ہوں اور اس کو تیسرے پہ، تو یہاں سے موو ارلیئر کر دیں. یہاں پہ کلک کریں اس کو تو یہ موو ارلیئر ہو جائے گا کہ یعنی پکچر دوسرے پہ آ گئی اور یہ تیسرے پہ آ گیا، نمبر لگ گیا تیسرا. F5 کریں گے ہم تو یہاں پہ ہم چلائیں گے اس کو پہلے نمبر پر، پھر دوسرے پہ پکچر چلی گئی اور تیسرے پہ یہ چلا گیا. تو یہ آپ ود ان پریزنٹیشن اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور اگر ایمرجنسی میں کہیں آپ کو ایک چیز پہلے آگے پیچھے کرنی پڑ جائے تو پھر آپ یہاں سے اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں. اب موو لیٹر کریں گے تو پکچر اپنے تیسرے نمبر پر آ گئی واپس. اب یہ اوپر جو آن کلک ہے یہ میں بتانا چاہتا ہوں اس کو سٹارٹ کے. ہمارا جو جتنے بھی انیمیشن ہے یہ ہم نے آن کلک رکھی ہوئی تھی کہ کلک کر کے ہم چلاتے تھے اپنی مرضی سے. اور اگر آپ اس کو آٹومیٹک چلانا چاہتے ہیں تو اس کو آفٹر پریویس کر دیں. آفٹر پریویس کا مطلب یہ ہوگا کہ سلائیڈ کے بعد یہ چلے، پھر اس کے بعد آفٹر پریویس کریں گے تو یہ چلے گی، اور اس کے بعد آفٹر پریویس کریں گے تو پھر اس کے بعد پکچر چلے گی. تو یہ آٹومیٹک ہی چلیں گی، اس میں ٹائم نہیں آپ دے سکتے.
ٹھیک ہے. جب آپ F5 کریں گے تو یہ پریزنٹیشن جو ہی سلائڈ کی ختم ہوئی یہ اینیمیشن آ گئی، یہ ختم ہوئی تو یہ چل گئی. اچھا یہ روٹیٹ میں تھوڑا جب ہم اس طرح کرتے ہیں تو یہ پھر ایک ایک کر کے چلاتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر پھر سارا چلا دے گا تو آپ پڑھ نہیں سکتے. تو کوئی اور جو اینیمیشن کی ٹائپ اگر آپ نے لگائی ہوئی ہے تو اس میں اور طریقے سے چلے گا، ہو سکتا ہے سارا چل جائے. لیکن یہ جو جب آپ اس کو آٹومیٹک کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس نے ایک آبجیکٹ میں زیادہ جو ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ پھر وہ ایک ہی کر کے چلتا ہے. تو یہ سارے جو ہیں وہ اس طرح چلیں گے جو بھی چلے ہیں. تو یہ آفٹر پریویس میں یہ ایسے کرتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. یہ تھا ہمارا جو آج کا لیسن. پوائنٹ 2 پوائنٹ تھے. میں اس کو آن کلک کر دیتا ہوں تاکہ یہ آفٹر پریویس والا جو ہے نا یہ آٹومیٹک ہے، کبھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو یہ آٹومیٹک ہی چلتی رہے گی. تو اس کو میں ریورس کر رہا ہوں، آن کلک کرتا ہوں، جب ضرورت پڑے گی تو ہم چلا لیں گے. اچھا جی، تو آج جو ہمارا لیسن تھا اس لیسن کے اندر ہمارے پوائنٹ تھے، 2 پوائنٹ ہم نے پڑھے ہیں، ایک ٹرانزیشن اور دوسرا اینیمیشن. ٹرانزیشن سلائڈ کے پر لگتی ہے اور سلائڈ کو چلتے ہوئے آڈینس کی اٹینشن کے لیے دکھاتی ہے، اور اینیمیشن سلائڈ پہ موجود آبجیکٹ پہ لگتی ہے، اور آبجیکٹ جو ہے وہ بھی چلتا ہے، موو کرتا ہے، اور وہ بھی آڈینس کی اٹینشن کے لیے ہی ہوتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. تو آج کے جو 2 پوائنٹ تھے وہ 2 پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیے، 2 ہم نے کل ڈسکس کیے تھے، تو 4 پوائنٹ ہمارے کلیئر ہو گئے. یہ 4 پوائنٹ اگر آپ کو آتے ہیں تو آپ ایک اچھی سی پریزنٹیشن بنا سکتے ہیں. پھر ابھی نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ہم فائل مینیو، ہوم ٹیب اور انسرٹ ٹیب، ڈرا، ڈیزائن، ٹرانزیشن وغیرہ یہ ساری چیزیں دیکھیں گے. نیکسٹ 2-3 ٹیوٹوریل میں اس کو ہم کور کر لیں گے. تو کوشش ہے کہ اتنی لمبی نہ ہو، لمبی ویڈیو تو ابھی ہو جاتی ہے لیکن کم از کم پاور پوائنٹ کو ہم 4-5-6 ویڈیو میں اس کو کور کر لیں. تو آج کا لیسن اتنا ہی ہے. اپنا مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. اگر سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اسٹوڈنٹ ہمارے جو ہے اس کو رائٹ ڈاؤن کر کے بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ نوٹ کر لیں اور پھر مجھ سے پوچھ لیں. تو یہ ہمارا لیسن ہے وہ آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی ملتے ہیں نیکسٹ ٹیوٹوریل میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.